السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ سیرت خاتم الانبیاء کا ہمارا یہ چوتھا سیشن ہے۔ دس از دا فورتھ سیشن آف دا سیرہ کلاس۔ یہ چوتھا سیشن ہے ہمارا۔ اس چوتھے سیشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک ٹائٹل، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات۔ بہت بڑا واقعہ ہے۔ ایک معصوم بچہ ہے اور ابھی پیدا بھی نہ ہوا وہ، یا پیدا ہو گیا ہو، چند ہی دن گزرے ہوں اور وفات ہو جائے، یعنی اس کے والد کی، تو یہ بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی کا۔ اب دیکھیے نیچے جو ہے واقعہ جو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے وفات کا واقعہ کب ہوا، اسی کی تحقیق اس ٹائٹل کے تحت پیش کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم کیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں اور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب نے عبداللہ کو حکم دیا کہ مدینے سے جا کر کھجوریں لے آؤ۔ یہ حضرات مکے میں تھے اور عبداللہ کو بھیجا ان کے والد عبد المطلب نے مدینے سے کھجوریں لانے کے لیے۔ مدینے کی کھجوریں بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہیں، پوری دنیا میں اتنی اچھی کھجور کہیں نہیں ہوتی ہے، اور یہ قدیم زمانے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص وہاں کی کھجوروں میں خصوصیتیں، پراپرٹیز رکھی ہیں۔ تو اب دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم کیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں۔ اب کیا ہوا؟ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ کئی دن کا سفر تھا، آج کل کی طرح تو ہے نہیں کہ 4-5 گھنٹے میں تو مکے اور مدینے کے بیچ کا ڈسٹینس کور ہو جاتا ہے۔ آج کل اچھی اچھی بسیں ہیں، کاریں ہیں، اس کے ذریعے سب طے ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے گھوڑے اور اونٹ سے جو سفر ہوا کرتے تھے، پیدل ہوا کرتے تھے، اچھا خاصا دن لگا ہوا ہوگا۔ تو بہرحال عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ بصورت حمل میننگ ان دا فارم آف فیٹس، یعنی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہیں، ابھی وہ جنین ہی کی صورت میں ہیں، اور اسی حالت میں چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ آل آف اے سڈن، اتفاقاً کے معنی ہوتے ہیں اچانک، سڈنلی۔ وہیں ان کی وفات ہو گئی، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی مدینے تشریف لائے کھجوریں لینے کے لیے، کھجوریں حاصل کرنے کے لیے، اور یہیں عبداللہ کا انتقال ہو گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور انتقال ہو گیا والد کا۔ لیکن بعض ہسٹری کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی تھی، آپ پیدا ہو چکے تھے اور 7 مہینے کے تھے، اس وقت انتقال ہوا ہے آپ کے والد کا۔ لیکن آتھینٹک جو رپورٹ ہے
وہ رپورٹ وہی ہے جو اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے. یعنی آپ اپنی ماں کے پیٹ ہی میں تھے، اسی وقت انتقال ہو گیا آپ کے والد محترم کا. اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا. والد کا سایہ، والد کی شفقت، والد کی محبت جب ایک بچے کو ملتی ہے تو اس کی اچھی نشو نما ہوتی ہے. والد ہی نہیں ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہمارے سماج میں ہوتا ہے نا کہ وہ یتیم ہے، یتیموں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، یتیموں کی مجبوری کا خیال رکھا جاتا ہے. یعنی یتیم بہت پریشان حال مانا جاتا ہے، کیونکہ جو بچہ اپنے والد کی شفقت یا اپنی والدہ کی شفقت نہیں پاتا ہے بچپن میں، تو اس کی جو تربیت ہوتی ہے، اس کی جو اپ برنگنگ ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ جو اس کا ہے، تمام چیزیں امپیکٹڈ ہو جاتی ہیں. تو اب ایک بار اور دیکھ لیجئے، اس کی ریڈنگ میں کر رہا ہوں، بہت غور سے دیکھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم کیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں. عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے سر سے اٹھ گیا. سیرت مغلطہ ہے. جو انسان بہت بڑا ہوتا ہے اس کا بچپن بڑا عجیب گزرتا ہے، بڑی مشکلات میں گزرتا ہے، بڑی پریشانیوں میں گزرتا ہے. اب دیکھیے آگے، زمانہ رضاعت اور زمانہ طفولیت. زمانہ بولتے ہیں ٹائم اور پیریڈ کو، رضاعت بولتے ہیں بریسٹ فیڈنگ یعنی دودھ پینے کا زمانہ. زمانہ رضاعت کا مطلب ہے کہ دا پیریڈ آف بریسٹ فیڈنگ. انفینٹ ہوڈ، جو بچہ جو ہے چھوٹا ہوتا ہے اور ماں کے دودھ پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو وہ زمانہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں زمانہ رضاعت. اور زمانہ طفولیت، طفولیت بولتے ہیں بچپن، یعنی بچپن کا زمانہ. So the time of breastfeeding or infanthood and the time of childhood. آپ کا جو بچپن ہے اب اس کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے پیچھے دیکھ لیا آپ کی پیدائش ہو گئی ہے. سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز سویبہ نے دودھ پلایا. یعنی سب سے پہلے ماں نے دودھ پلایا اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز، کنیز بولتے ہیں باندی کو، سلیو گرل. تو کنیز نے جو ابو لہب کی تھی، ان کا نام سویبہ تھا، انہوں نے دودھ پلایا. ابو لہب تو خود بہت بدبخت تھا، لیکن ان کی جو کنیز تھی سویبہ وہ بہت اچھی تھی، انہوں نے دودھ پلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابو لہب چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بالکل گھر ملا ہوا تھا، آس پاس ہی بالکل رہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہتے ہیں ایک طرح سے مہر لگا دی تھی کہ اسلام قبول نہیں کریں گے. ایمان کی دولت سے ان کو محروم کر دیا. تبت یدا ابی لہب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جو دعوت پیش کی دنیا کے سامنے، تو وہاں پر انہوں نے بڑے گستاخانہ الفاظ کہے تھے. بہرحال، اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز سویبہ نے دودھ پلایا. ایک بات یاد رکھیے، یہاں پر ہمارے معاشرے میں ایک نام بہت رکھا جاتا ہے، صوبیہ. صوبیہ، یہ جو صوبیہ نام ہے یہ صحیح نہیں ہے. دراصل یہ سویبہ نام ہے، اسی کی ڈسٹورٹڈ فارم ہے. انڈیا میں آ کے بہت ساری چیزیں ڈسٹورٹ ہو جاتی ہیں، تو یہ ڈسٹورٹڈ فارم ہمارے یہاں چل رہا ہے. یہاں پر دیکھیے ایکچوئل جو نیم ہے وہ سویبہ ہے، سویبہ ہونا چاہیے نام. ہمارے یہاں کیا چل پڑا ہے؟ صوبیہ چل پڑا ہے. شوب کوئی بڑی شین سے بھی کر لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز سویبہ نے دودھ پلایا. اس کے بعد یہ دولت خدا داد، خدا داد بولتے ہیں ڈیوائن گفٹ، یعنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی دولت. خدا داد یعنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی دولت حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی. یعنی حلیمہ سعدیہ والدہ بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی،
والدہ نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت ہی بڑا ڈیوائن گفٹ کہ ایک بہت ہی بڑا پیغمبر، بلکہ بہت ہی بڑا کیا، دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر ایک اجنبی خاتون کے ہاں جا کر بریسٹ فیڈنگ کر رہا ہے. ایک معمولی قسم کی، ایک عام قسم کی دیہات میں رہنے والی ایک عورت کے حوالے کر دیا گیا. پوری دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر. تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ڈیوائن گفٹ ہی تو کہا جا سکتا ہے. تو یہی ہے دولت خداداد. اس کے بعد یہ دولت خداداد حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی. حلیمہ کو کون جانتا؟ اس بادیہ میں کتنی عورتیں رہتی تھیں، لیکن حلیمہ کا نام اس قدر دنیا میں مشہور ہو گیا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو اس نام کو نہ جانتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے بریسٹ فیڈنگ کی، یہ تو دولت خداداد ان کو ملی. اس کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ ہمیش کے لیے تاریخ میں ثبت ہو گیا. مغلطائے نے لکھا ہے، یعنی سیرت مغلطائے نے اس چیز کو مدون کیا، اس چیز کو ریکارڈ کیا، اس انفارمیشن کو. ایک بار اور دیکھیے، زمانہ رضاعت اور زمانہ طفولیت. سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز سویبہ نے دودھ پلایا. اس کے بعد یہ دولت خداداد حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی. آگے آتے ہیں. شرفائے عرب کی عام عادت تھی. شرفائے عرب بولتے ہیں the nobles of Arabia، یعنی the noble families of the Arabs. ان کے ہاں ایک عادت تھی، ایک جنرل پریکٹس ان کے ہاں چلتی تھی. وہ کیا پریکٹس تھی ان کے ہاں؟ کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے. مکے کے جو لوگ تھے، جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو دیہاتی علاقوں میں، گرد و جوار کے علاقوں میں بھیج دیتے تھے. پہاڑیوں پر پلنے کے لیے بھیج دیتے تھے. وہاں جو بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی تھی وہ بہت زبردست ہوتی تھی. فزیکل ڈیولپمنٹ اس کا بہت ہی اعلیٰ لیول کا ہو. اس مقصد کے تحت جو شرفائے عرب تھے، نوبلز آف عربیہ تھے، جو بڑے خاندان کے لوگ تھے، جو افورڈ کر سکتے تھے، who were able to afford the cost of this process، وہی لوگ بھیجتے تھے. ظاہر ہے اگر کسی خاتون کے حوالے کسی بچے کو کیا جائے، جیسے آج کل بیبی سٹنگ ہوتی ہے، اس طریقے سے اگر کسی کے حوالے کیا جائے تو اس کو پیمنٹ دینی پڑے گی، اس کو پے کرنا ہوگا. تو اس زمانے میں بھی جو لوگ پے کر سکتے تھے وہی لوگ بھیجتے تھے. کہاں بھیجتے تھے؟ گرد و جوار. گرد بولتے ہیں آپ کے آس پاس کی چیزیں، جوار بولتے ہیں پڑوس، یعنی قریب کے جو جگہیں ہوتی تھی، نیبرنگ جو ایریاز تھے، خاص طور پر دیہات کے اور پہاڑیوں کے، وہاں پر اپنے بچوں کو کسی خاتون کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ وہاں پر پہاڑیوں میں رہتے ہوئے اس کی شاندار فزیکل ڈیولپمنٹ ہو. اچھا، شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی. جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی. پہاڑی کا جو علاقہ ہوتا ہے، وہاں کی جو فضا ہوتی ہے، وہاں کا جو کلائمیٹ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ ہیلدی ہوتا ہے. اسپیشلی اگر اس پہاڑی کے پاس آبادی نہ ہو. نیچر بالکل اپنے آپ کو بالکل اڑیل دیتی ہے. نیچر کے اندر جتنی بیوٹی ہوتی ہے، اس کے جو خزانے ہوتے ہیں، اس انسان پر سارے خزانے اڑیل دیتی ہے نیچر. تو اس لیے بچوں پر بڑا اچھا اثر پڑتا تھا. اسی لیے ان علاقوں کو سلیکٹ کرتے تھے جو نوبلز ہوتے تھے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص زبان عربی بھی سیکھ جاتے تھے. پیور عربس رہتے تھے وہاں پر. دیہات کا جو علاقہ وہاں پر تھا وہ پیور عربس رہتے تھے. تو بچہ جب جاتا تھا وہاں پر تو ایک طرف تو ہیلتھ وائز اس کو بہت سے بینیفٹس ملتے تھے، اور دوسری بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ زبان اس کی بہت اچھی ہو جاتی تھی. اس علاقے میں جو رہنے والے لوگ تھے ان کی زبان بڑی صاف ستھری تھی، بڑی نکھری ہوئی زبان تھی. تو زبان بھی سیکھ لیتے تھے، خالص زبان عربی بھی سیکھ جاتے تھے. خالص مطلب پیور، خالص زبان عربی، پیور عربک لینگویج. اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیرخوار بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھی. جو گاؤں کی جو غریب عورتیں ہوتی تھیں وہ شہر کے علاقے میں جاتی تھیں تاکہ کسی بڑے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہو تو بریسٹ فیڈنگ کے لیے اسے مل جائے، بیبی سٹنگ کے لیے اسے مل جائے، اور اس کے لیے ایک روزی کا ذریعہ بن جائے. آج بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آج کل تو کمپنیاں ہیں باضابطہ بیبی سٹنگ کی، اور اس طریقے کی کمپنیاں ہیں
جو ترقی یافتہ ممالک میں اویلیبل ہیں. بہت سی عورتیں اپنا دودھ بیچتی ہیں, یعنی ریئل ہیومن ملک جو ہوتا ہے وہ عورتیں بہت سے ملکوں میں دودھ بیچتی ہیں. انڈیا میں بھی یہ چیز ہوتی ہے بچوں کو پلانے کے لیے. بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں. تو بہرحال, اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیر خوار بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھیں. شیر خوار ایسے بچے کو بولتے ہیں جو دودھ پی رہا ہو. انفینٹ جو ہوتا ہے, انفینٹ ہوڈ کا جو پیریڈ ہوتا ہے جس میں بچہ دودھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, the period of the baby in which he depends on the breastfeeding of the mother, اسی کو کہا جاتا ہے شیرخواری کا پیریڈ. اور اس بچے کو کہا جاتا ہے شیر خوار. شیر بولتے ہیں دودھ کو, خار بولتے ہیں کھانے والا یعنی پینے والا. the person who drinks milk, یعنی وہ ایسا پیریڈ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں وہ صرف دودھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, تو اس کو بولتے ہیں شیر خوار. شیر خوار بچہ وہ بچہ جو دودھ پی رہا ہو. اب اس پیراگراف کی ایک بار میں پھر ریڈنگ کرنے جا رہا ہوں, غور سے سنیں. شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و جوار کے دیہات میں بھی بھیج دیتے تھے, جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص زبان عربی بھی سیکھ جاتے تھے. اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیرخوار بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھیں. بالکل کلیئر ہو گیا سب. ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پڑھ رہے ہیں, آپ کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں, تو ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹڈ جو ایگزیکٹلی اور ڈائریکٹلی کنیکٹڈ جو واقعات ہیں ان کو بھی دیکھیں, دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا تھا وہ بھی دیکھیں, اور اس شہر میں کیا ہو رہا تھا, اس کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا وہ سب بھی دیکھیں. اس سے ہمیں ہسٹری کو پڑھنے میں ایک نیا مزہ ملے گا. آگے دیکھیے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں پہنچ چکے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی. حلیمہ سعدیہ بھی جو تھی یہ بھی محنت مزدوری کرتی تھی جیسا کہ اس زمانے کا رواج تھا. تو یہ بھی اس تلاش میں تھی کہ کہیں کوئی بچہ مل جائے مکے میں مالدار گھرانے کا, جس کی میں بریسٹ فیڈنگ کروں اور مجھے اس کے ایکسچینج میں کچھ پیسے مل جایا کریں. اب دیکھیے, تو یہ کچھ عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے میں نکل پڑی. حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے کو چلی. ہمراہ بولتے ہیں ساتھ, عورتوں کے ہمراہ یعنی عورتوں کے ساتھ. طائف جو ہے یہ ایک سری ہے, ابھی بھی ہے اسی نام سے موجود. اس سال قحط تھا, یعنی جس سال حلیمہ سعدیہ بچے کو تلاش کرنے کے لیے نکلی وہ قحط کا سال تھا, ڈراؤٹ تھا, فیمن تھا, یعنی کہ خشک سالی تھی. اچھا, میری گود میں ایک بچہ تھا, یعنی حلیمہ سعدیہ کی گود میں ایک بچہ تھا, مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے. یعنی جب عورت غریب ہوگی, اس کی غذا اچھی نہیں ہوگی, وہ خود اچھی طریقے سے نہیں کھائے گی, تو ظاہر ہے وہ بریسٹ فیڈنگ بھی نہیں کر پائے گی, کیونکہ ملک ہی نہیں بنے گا اس کے اندر. جو غذا ہوتی ہے انسان کھاتا ہے, جو ایک عورت جو غذا کھاتی ہے, اسی غذا ہی سے ایکسٹریکٹ کر کے اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر دودھ کو بناتے ہیں. اور جب غذا ہی اچھی نہیں جا رہی ہے اس کے اندر, دودھ نہیں تیار ہوگا. اور وہ قحط سالی کا زمانہ تھا, فقر و فاقے کا زمانہ تھا. فقر و فاقہ بولتے ہیں غربت کا, فاقہ کا یعنی جس میں انسان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہ ہو. فقر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے, یعنی ان کے پاس جو آلریڈی بچہ تھا اس کے لیے کافی دودھ بھی ان کے پاس نہیں تھا. اور اسی فقر و فاقے کے عالم میں یہ ایک اور بچے کی تلاش میں نکل پڑی. آگے ہے, رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے. ظاہر ایک ماں ہے, اگر اس کا بچہ بھوکا ہے, تڑپ رہا ہے, بلک رہا ہے, رو رہا ہے, تو ایسی صورت میں ایک سچی ماں جو ہے کبھی بھی سکون سے اور قرار سے نہیں رہ سکتی ہے. تو یہی ماحول تھا, یہی عالم تھا.
رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے. ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا. قحط تھا, خشک سالی تھی. خشک سالی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. ہندوستان کی ہسٹری پڑھی جائے اگر, کہ ہندوستان میں کتنی خشک سالیاں ہوئی ہیں, کتنے کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں. اڑیسہ اور ویسٹ بنگال جہاں پر آج کل ہیں, یہاں ایسی خشک سالی آئی ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ, ملینز میں لوگ مر گئے ہیں بھوکوں. تو یہ تو خیر ایک ہلکی پھلکی خشک سالی ہے, ڈراؤٹ ہے, کہ کم سے کم انسان زندہ تو ہے. دیکھیے, اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے. ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا. کیونکہ اونٹنی بھی کوئی چیز کھائے گی جب کچھ اگ رہا ہے, کچھ پیدا ہو رہا ہے, برسات ہی نہیں ہو رہی ہے, زمین کوئی چیز اگا ہی نہیں رہی ہے, پلانٹس نہیں ہے, پودے نہیں ہیں, تو کیسے کسی چیز کا گزارا ہوگا؟ انسان نہ گزارا کر پائے گا اور نہ ہی جانور گزارا کر پائیں گے. ایک بار اس پیراگراف کو دوبارہ سنیے غور سے. حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے کو چلی. اس سال قحط تھا. میری گود میں ایک بچہ تھا مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے. رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے. ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا. اب دیکھیے آگے چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف. مکے کے سفر میں جس دراز گوش پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا. یعنی کہ مکے کے سفر پر جب یہ روانہ ہوئی تو ان کے پاس ایک دراز گوشت تھا. دراز گوشت بولتے ہیں لمبے کان والے گدھے کو. ایک خاص قسم کا گدھا ہوتا تھا اس زمانے میں, اس کو سواری کے لیے, ٹرانسپورٹیشن کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے, اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے. تو حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ مکے کے سفر میں جس دراز گوشت پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا. لاغر کے معنی ہوتے ہیں کمزور. وہ اس قدر کمزور تھا, لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا. یعنی اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ تیزی سے چل سکے. ہم راہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے. یعنی ہم جو راستے پہ چل رہے تھے اس سے تنگ آ رہے تھے, یعنی اس دراز گوشت سے, اس گدھے سے تنگ آ رہے تھے, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ چل نہیں پا رہا تھا. بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا, یعنی بڑی مشکل سے سفر طے ہوا. خود جو چلنے والے مرد و خواتین تھے وہ بھی کمزور, ان کے ساتھ جو جانور تھے وہ بھی چل نہیں پا رہے تھے کیونکہ کھانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں, بمشکل کوئی چیز مل پاتی تھی. بالآخر کا مطلب ہوتا ہے فائنلی, ایٹ لاسٹ, مشکل سے یہ سفر طے ہوا. یعنی آخر میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد یہ جرنی مکمل ہوئی, مکے پہنچے. اب مکے پہنچ چکی ہیں حلیمہ. آگے دیکھیے. مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور یہ سنتی کہ آپ یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی. کیونکہ عورتیں جو مکے گئی تھیں حلیمہ کے ساتھ وہ کسی بچے کی تلاش میں گئی تھیں کہ جس کے گھر سے کچھ انکم ہو سکے, یعنی اس کے بچے کی بریسٹ فیڈنگ کریں یہ لوگ اور اس سے کچھ انکم ہو سکے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتی تو ان کو پتا چلتا کہ اس بچے کے تو والد ہی نہیں ہیں, تو سب مایوس ہو کر واپس آ جاتی, سب چھوڑ دیتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتی کہ ان کے والد نہیں ہیں تو یہ ہمیں کوئی پیمنٹ بھی شاید نہ کریں, یا اگر پے کریں تو بہت کم پے کریں. یعنی اس وقت جو نارمل پیمنٹ ہوتی تھی, ریزنیبل جو پرائس ہوتی تھی اس طریقے کی چیزوں کی, وہ پیمنٹ نہ مل پائے ریزنیبل. آگے دیکھیے. مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی, یعنی چھوٹے بچے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہیں, تو جو عورت بھی دیکھتی, یعنی کہ جو نرسنگ کا کام کرنے والی عورتیں تھیں, دودھ پلانے والی عورتیں تھیں, اور یہ سنتی کہ آپ یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی. یعنی کوئی بھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ نہ کرتی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے, پرورش اور تربیت کرنے کے لیے, کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی. انعام و اکرام بولتے ہیں آنریریم کو, یعنی کہ پیمنٹ کو. یہ پیمنٹ کے لیے ایک بہت ہی عمدہ لفظ ہے اردو میں, انعام و اکرام, یعنی اعزازیہ یا اکرامیہ, یا اسی طریقے سے گفٹ یا پیمنٹ یا پرائز
جو ان کی محنت کی مل تھی، تو ان کو زیادہ توقع نہ تھی کیونکہ والد ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی. توقع مطلب امید، ایکسپیکٹیشن. ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا، ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا، یعنی ساری عورتیں تو قبول ہی نہیں کر رہی تھیں، لیکن حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا. ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی. یعنی حلیمہ کے دودھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ جس علاقے میں تھی وہ، وہاں بہت شدید قحط تھا، اور شدید قحط کی وجہ سے، مناسب کھانا نہ ملنے کی وجہ سے دودھ نہیں بن رہا تھا. تو اب دیکھیے حلیمہ کے لیے یہ بات کیا بن گئی؟ بہت بڑی رحمت بن گئی. کیوں رحمت بن گئی؟ کیونکہ حلیمہ کو لوگ نہیں دے رہے تھے، حلیمہ کو لوگ نہیں دے رہے تھے، اور دوسری عورتیں یتیم بچوں کو نہیں لے رہی تھیں. حلیمہ کو لوگ اس لیے نہیں دے رہے تھے کیونکہ حلیمہ کے ہاں زیادہ دودھ نہیں تھا. اب دیکھیے، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہیں کیا، تو حلیمہ ہر جگہ سے مایوس لوٹ رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری عورتیں اس لیے نہیں لے رہی تھی کہ انعام و اکرام زیادہ نہیں ملے گا، مناسب معاوضہ نہیں ملے گا. ایک بار اس پیراگراف کو دوبارہ دیکھیے، ریڈنگ کیسے کی جا رہی ہے، پروننسیشن وغیرہ پر دھیان دیجیے. مکے کے سفر میں جس دراز گوش پر سوار تھی، وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا. ہم راہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے. بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا. مکے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور یہ سنتی کہ آپ یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی. ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا. ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا. گوارا نہ کیا مطلب قبول نہ کیا، برداشت نہیں کیا، کسی نے نہیں دیا، کیونکہ ان کے بارے میں بات مشہور تھی کہ یہ قحط زدہ علاقے سے ہیں، ان کو دودھ نہیں آ رہا ہے تو کون اپنے بچے کو دے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لے نہیں رہی تھی کیونکہ کوئی دوسری عورت جس کے ہاں اچھا دودھ آ رہا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، تو وہ ڈر رہی تھی کہ اچھا معاوضہ نہیں ملے گا. آگے دیکھیے، اب حلیمہ کے ساتھ ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا جو وہ کس قدر پوزیٹیو میں کنورٹ ہو گیا، یہ دیکھنے کی چیز ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے نا، انسان بہت مایوس ہوتا ہے، اس کی زندگی میں پریشانی ہے، کمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رحمت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی باران رحمت ہوتی ہے کہ اچانک جو چیز اس کے لیے بہت نیگیٹو تھی، اچانک وہی چیز بہت زیادہ پوزیٹیو بن جاتی ہے. دیکھیے حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں، خالی سے یہی بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلوں. یعنی ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، تو ان کے شوہر نے کہا ایسے واپس چلے چلتے ہیں. تو حلیمہ نے کہا کہ نہیں، جب ہم آئے ہیں تو کسی نہ کسی بچے کو تو ساتھ ہی میں لے کر جائیں گے. دیکھیے حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں، خالی سے یہی بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلوں. شوہر نے منظور کیا مطلب قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، لے لو اس یتیم کو. اور یہ اس در یتیم کو لے آئیں. در یتیم بولتے ہیں ایسی موتی کو جو سیپ میں اکیلا بنے، یعنی بالکل یونیک موتی. درن کے معنی ہوتے ہیں خود موتی، یعنی پرل جو ہوتی ہے وہ خود کتنی قیمتی چیز اور نایاب چیز ہوتی ہے، لیکن پرلز میں بھی کچھ ایسی موتیاں، ایسی پرلز ہوتی ہیں جو بالکل یونیک ہوتی ہیں، ان کو عربک میں کہا جاتا ہے در یتیم. اور یہ اس در یتیم کو لے آئیں. در یتیم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. در یتیم ویسے ایک سیرت کی کتاب بھی ہے، اردو میں بڑی شاندار کتاب ہے، ماہر القادری نے لکھی ہے، بہت غضب کی کتاب ہے در یتیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تھوڑا ناولسٹک انداز میں انہوں نے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے، بڑی شاندار کتاب ہے. اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے در یتیم. تو در یتیم بولتے ہیں نایاب موتی، انمول اور انوکھی موتی. خود موتی بڑی انوکھی چیز ہوتی ہے، لیکن یتیم جب اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب بالکل ہی یونیک اور کیا کہتے ہیں، میچ لیس، انکمپیریبل.
اور یہ اس در یتیم کو لے آئیں جس سے حلیمہ اور آمنہ کے گھر میں نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا. یعنی انہوں نے تو اندازہ بھی نہیں لگایا تھا کہ یہ پیغمبر کو لے جا رہی ہیں اپنے گھر. ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ ایک نارمل قسم کا بچہ جا رہا ہے ان کے یہاں. ان کو کیا پتا تھا کہ کائنات کا سب سے عظیم انسان جو ہے یہ اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں. بہت ہی حیرت انگیز بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کب کیا کر دے کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہت دفعہ ہوتا ہے کسی کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن وہ بہت بڑا انسان ہوتا ہے. بہت دفعہ ہم کسی کو بہت بڑا سمجھتے ہیں لیکن وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو ایکچوئل جو سچویشن ہوتی ہے, ایکچوئل جو صورتحال ہوتی ہے, کافی دیر کے بعد انسان کو معلوم ہوتی ہے. اسی لیے عجلت نہیں کرنی چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, کسی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, کسی کو بڑا نہیں فوراً سمجھنا چاہیے, تھوڑا غور و فکر کے بعد کسی ڈیسیژن کو لینا چاہیے. بہرحال اس پیراگراف کو دیکھتے ہیں دوبارہ. حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں, خالی سے یہی بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلوں. شوہر نے منظور کیا اور یہ اس در یتیم کو لے آئیں جس سے حلیمہ اور آمنہ کے گھر میں نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا. مشرق و مغرب یعنی ایسٹ اور ویسٹ, یعنی پوری دنیا. جب کہہ دیتے ہیں مشرق و مغرب, ایسٹ اور ویسٹ, تو اس کا مطلب آل اوور دا ورلڈ, یعنی پوری دنیا میں جو ہے اجالا ہونے والا تھا. یعنی علم کی روشنی, دین کی روشنی, ایمان کی روشنی پوری دنیا میں پھیلنے والی تھی, بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا. ہم نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے حوالے ہونے والے ہیں, حلیمہ سعدیہ کی گود میں جانے والے ہیں اور وہاں پر آپ کی تربیت ہونے والی ہے. حضرت حلیمہ کے یہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ حصہ ہے جو بچپن کا, وہ بھی بہت حساس اور بڑا نازک ہے. آپ نے ایک اسٹوری پڑھی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو واش کیا گیا, دھویا گیا. کتنا بڑا واقعہ ہے, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹس ان دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بچپن میں اتنا بڑا واقعہ ہونا یہ حلیمہ ہی کے یہاں گھر پہ ہوا ہے. آئے گا آگے سامنے انشاءاللہ. آفتاب نبوت حلیمہ کے گھر میں. آفتاب نبوت کہتے ہیں نبوت کا سورج, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آفتاب نبوت, نبوت کا سورج یعنی جو نبوت کا حامل ہوتا ہے, the bearer of the office of prophethood. آفتاب نبوت حلیمہ کے گھر میں. آپ نے پیچھے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب حلیمہ کے کنٹرول میں آ گئے ہیں. دودھ پینے کے لیے, رضاعت کے لیے حلیمہ کے پاس ان کو دے دیا گیا ہے. آپ نے دیکھے کہ کتنی کرامتیں اور کتنی معجزات ظاہر ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رضاعت ہی کے عالم میں ہیں, دودھ پیتے بچے ہیں. اسی وقت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی ذات بابرکات پر حیرت انگیز کرامات اور معجزات کا اظہار کیا. میریکلز ظاہر ہونا شروع ہو گئی. آپ نے پیچھے یہ بھی دیکھا کہ جو میریکلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی شروعات ہو گئی تھی دراصل, جن کو ارحاسات کہا جاتا ہے. پیچھے آپ نے دیکھا تھا. تو اب جب پیدا ہو چکے ہیں آپ, تو اب تو مزید کرامات اور میریکلز کا ظہور ہوگا. دیکھیے, خدا کا فضل کی حلیمہ کی قسمت جاگی, کیونکہ حلیمہ کے یہاں قحط سالی کا زمانہ تھا اور لوگ بہت ہی فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے تھے, کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے. ایسے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر آئے اور حلیمہ کی قسمت جاگ اٹھی. اب آپ کو تفصیلات دی جائیں گی کہ کیسے کیسے کیا ہوا. خدا کا فضل کی حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے. آغوش بولتے ہیں گود کو, باہوں میں آ گئے, یعنی آغوش میں آ گئے, گود میں آ گئے, حفاظت میں آ گئے. سرور کائنات یعنی پوری دنیا کے سردار یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے. فرود گاہ پر لا کر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا. فرود گاہ بولتے ہیں مکان کو، قیام گاہ کو. فرود کے معنی دراصل ہوتے ہیں اترنا، گاہ مطلب جگہ، اترنے کی جگہ یعنی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ، اور وہ چیز ہوتی ہے انسان کا اپنا مکان. تو فرود گاہ پر لا کر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا. یعنی کہ جب حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئیں اور دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا. برکتیں یعنی بلیسنگز، اور حیرت انگیز چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. آپ نے پیچھے دیکھا تھا کہ دودھ بھی نہیں آتا تھا عورتوں کے تھن سے. اس قدر جو ہے قحط سالی کا زمانہ تھا، اس قدر غربت تھی، برسات ہو ہی نہیں رہی تھی، پودے اگ نہیں رہے تھے، کھانے پینے کی چیزیں بہت ہی شاذ و نادر ملتی تھیں اس وقت. تو اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی اور آپ کے رضاعی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا. یعنی حلیمہ کے ایک حقیقی بیٹے تھے، وہ بھی بہت دنوں سے دودھ نہیں پاتے تھے پینے کے لیے. تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا. اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی اور آپ کے رضاعی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے. یعنی دودھ پیا اور آرام سے سو گئے. ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کہ آپ نے پیچھے دیکھا کہ جانوروں کے تھن سے بھی دودھ نہیں نکلتا تھا، کیونکہ دودھ نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے جسم میں اچھی غذا جائے، یا کسی جانور کے جسم میں اچھی گھاس پھوس، پانی وقت پر ملتا رہے. تمام چیزیں جب میسر ہوں گی، دستیاب ہوں گی، تب اس کے بعد صحیح طریقے سے دودھ نکلے گا. تو اونٹنیاں بھی جو دودھ نہیں دیتی تھیں قحط سالی کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے، ڈراؤٹ کی وجہ سے، اب کیا ہوا؟ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے. لبریز کے معنی ہوتے ہیں جو بالکل بھرا ہوا ہو، اتنا بھرا ہوا ہو کہ وہ چھلکنے کے قریب ہو. لبریز اس طرح سے بھرنے کو کہتے ہیں جو چھلکنے کے قریب ہو. تو پورا تھن اس کا جو ہے بالکل بھرا ہوا تھا دودھ سے. اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے. میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا. جبکہ اس سے پہلے نہ تو اونٹنی کے تھن سے دودھ نکلتا تھا اور نہ ہی اونٹنی کے مالکان دودھ پینے کو پاتے تھے. آگے دیکھیے، اور رات بھر آرام سے گزاری. یعنی پوری رات بہت ہی آرام اور راحت کی گزری. مدتوں کے بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے. یعنی بہت لمبے زمانے کے بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم لوگ اطمینان سے سوئے. کیونکہ جب بھوکا پیٹ ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے نیند بھی نہیں آتی ہے. جب انسان شکم سیر ہوتا ہے، آسودہ ہوتا ہے، تو اسے اچھی نیند بھی آتی ہے. مدتوں کے بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے، یعنی پیٹ بھر کر سوئے. اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا مبارک بچہ لائی ہو، تم تو بڑا مبارک بچہ لائی ہو. میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے. مبارک بولتے ہیں بابرکت کو، full of blessings. Anything or any person who is full of blessings. So that is مبارک، برکت والا. مبارک کا مطلب برکت والا یا برکت والی یا برکت کی چیز. تم تو بڑا مبارک بچہ لائی ہو. میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے. توقع کے معنی ایکسپیکٹیشن اور امید، اینٹیسپیشن کو بولتے ہیں. مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے، یعنی یہ بہت ہی بابرکت لڑکا ہے.
اس کے بعد ہم مکے سے روانہ ہوئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اسی دراز گوشت پر سوار ہوئی۔ دراز گوشت کا معنی آپ کو پہلے بتایا گیا ہے، یعنی گدھا، لمبے کان والا جو ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں دراز گوشت۔ لٹرل جو میننگ ہوتے ہیں دراز گوشت کے وہ ہیں لمبے کان والا۔ دراز کے معنی لمبا، گوشت کے معنی کان۔ ایک چیز ہوتی ہے گوشت، اس کو لوگ کبھی کبھی جلدی میں گوشت بول دیتے ہیں، تو وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کے گرد کو نہیں پہنچتی۔ جب کوئی جانور یا کوئی گاڑی بہت تیز چلتی ہے تو اس کے پیچھے غبار کا ایک سما ہوتا ہے، بہت زیادہ گرد و غبار اڑتا ہے۔ خاص طور پہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں، گھوڑے یقیناً دوڑتے ہیں زیادہ سڑک وغیرہ کے علاوہ جگہوں پر، یعنی کسی ریتیلی زمین پر، کسی صحرا میں، کسی کھیت میں، کسی کچی زمین پر، تو غبار بہت تیزی سے اڑتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے، اس کی کہاوت ہے کہ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچا، یعنی وہ اتنا تیز کوئی دوڑ رہا ہے کہ اس کی گرد کو بھی کوئی پہنچ نہیں پا رہا ہے، کیونکہ گرد کو پہنچنے کے لیے بھی پیچھا کرنا ضروری ہے، اس کی گرد کو بھی کوئی نہ پائے۔ تو یہ فرما رہی ہیں مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ گرد یعنی ڈسٹ۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھی، یعنی تم تو جب آئی تھی اس دراز گوشت پر، اس وقت تو یہ دراز گوشت سے چلنا نہیں ہو پاتا تھا، بمشکل اس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے یہ تمہیں لے کر، سرپٹ دوڑ رہا ہے، بہت ہی سبک رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو سب کے سب تعجب کر رہے تھے، اور حلیمہ کی جو ہمراہی عورتیں تھیں وہ نہایت متعجب تھیں کہ یہ کیا ہو گیا اچانک اس دراز گوشت کو کہ اتنی تیزی سے لے کر بھاگ رہا ہے سواری کو۔ ابھی تک وہ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا یہی کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن اب وہی سواری نہایت طاقتور بن گئی۔ مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ میری ہمراہی عورتیں، ہمراہی مطلب جو ساتھ میں ہوں، ہمراہی ایک ہی راستے پر چلنے والے، میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھی، یعنی کیا یہ وہی دراز گوشت یا وہی سواری ہے جس پر تم آئی تھی جو چل بھی نہ سکتی تھی؟ آئیے ایک بار اس کو اور پڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ میں ریڈنگ کرتا ہوں، آپ لوگ غور سے دیکھیں۔ آفتاب نبوت حلیمہ کے گھر میں خدا کا فضل کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ فرودگاہ پر لا کر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ ظہور مطلب ظاہر ہونے لگی۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی اور آپ کے رضاعی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا۔ رضاعی بھائی بولتے ہیں دودھ شریک بھائی، اس کو انگلش میں بولتے ہیں فوسٹر بردر، یعنی کہ ایک ہی ماں سے دونوں نے دودھ پیا ہو، لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ کسی اور ماں سے ہو لیکن دودھ پیا ہو ایک ماں سے۔ رضاعی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا۔ سیر ہو کر مطلب بالکل آسودہ ہو کر، اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزاری۔ مدتوں کے بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے۔ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا مبارک بچہ لائی ہو،
میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھیں۔ آگے بڑھیے۔ الغرض راستہ قطع ہوا۔ قطع ہوا مطلب گزر گیا۔ الغرض کے مطلب ان شارٹ۔ خلاصہ یہ ہے کہ راستہ قطع ہوا، راستہ گزر گیا، ہم گھر پہنچے۔ وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ سخت قحط مطلب سیویئر ڈراؤٹ، بہت ہی شدید قسم کا جو قحط ہوتا ہے اور خشک سالی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں قحط۔ وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، یعنی جتنے جانور دودھ والے تھے، دودھ دینے والے جانور، وہ سب کے سب دودھ سے خالی تھے، کیونکہ اچھی غذا ان کے اندر جا ہی نہیں رہی تھی جس سے دودھ بنے۔ لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتی ہیں اور کسی کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا۔ خشک سالی جب ہوگی تو کہاں سے دودھ ملے گا؟ تو دوسرے لوگوں کے جو جانور تھے ان جانوروں کے تھنوں میں ایک بوند بھی دودھ کا نہیں ہوتا تھا، لیکن حلیمہ کی جو بکریاں تھیں، حلیمہ کی جو اونٹنی تھی، اور خود حلیمہ کے یہاں خوب دودھ ہوتا تھا، اور کسی کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ لوگوں نے یہ ظاہر کیا اندیشہ کہ کہیں ایسا تو نہیں حلیمہ کے جانور کسی ایسی جگہ چرنے جاتے ہیں گھاس، کہ اس گھاس کے اندر ہی ایسی پراپرٹیز اور ایسی خصوصیات پائی جاتی ہوں کہ اس کو چرنے کے بعد جانور کے تھن سے زیادہ دودھ نکلنے لگے۔ لوگوں کو اندیشہ ہونے لگا۔ کسی کو کیا اندازہ تھا کہ حلیمہ کے گھر میں ایک بچہ آیا ہے اور وہ بچہ جو ہے آخری پیغمبر ہے، اور یہ اس کی برکات ہیں، اس کے میریکلز ہیں، اس کی خصوصیات کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ کسی انسان نے توقع ہی نہیں کی تھی۔ تو میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ پر چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی۔ چراگاہ بولتے ہیں وہ ایریا جہاں پر جانور گریز کرتے ہیں، that particular area where the animals graze the grass، جہاں پر وہ گھاس کو چرتے ہیں اس کو بولتے ہیں چراگاہ۔ چرا بولتے ہیں چرنا، گاہ بولتے ہیں جگہ۔ چراگاہ چرنے کی جگہ، جانوروں کو جس ایریے میں بکریوں کو، اونٹ کو یا کسی بھی چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے گھاس پھوس چرنے کے لیے زمین سے، اسی کو کہا جاتا ہے چراگاہ، گریزنگ فیلڈ یا گریزنگ ایریا جو ہوتا ہے۔ تو کرے مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی، یعنی یہ جو دودھ نکل رہا تھا بکریوں سے اور اونٹنیوں سے اور خود حلیمہ سے، یہ کسی جگہ کی خصوصیت نہیں تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی نئی غذا کھا رہے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کھا رہے ہیں، یا یہ زیادہ کھا رہے ہیں جو دوسرے لوگوں کو نہیں مل رہا ہے، ایسا بھی نہیں تھا۔ پھر کیا تھا؟ بلکہ کسی اور ہی لعل کی خاطر منظور تھی۔ لعل بولتے ہیں موتی کو، لعل بولتے ہیں موتی کو، اور ہمارے یہاں جو بولتے ہیں میرے لال، اصل میں وہ ہوتا ہے میرے لعل، وہ بغیر عین کے، عین کو الف سے ریپلیس کر کے لوگ جلدی میں بول دیتے ہیں، یعنی بچے کو بولتے ہیں نا موتی ہے، ہیرا ہے، چاند ہے، ایسے تشبیہ دیتے ہیں بچے کو، تو وہی ہے۔ بلکہ کسی اور ہی لعل کی خاطر منظور تھی۔ اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ یعنی دوسرے لوگوں کو یہ چیز کیسے مل سکتی تھی؟ دوسرے لوگ اس چیز کو کیسے حاصل کر سکتے تھے؟
اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں، یعنی میری بکریوں کا جو تھن ہوتا تھا وہ دودھ سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اسی طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ مشاہدہ کرنا مطلب دیکھنا، دیکھتے رہے، برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے حلیمہ کے گھر میں، تو اس وقت جو برکتیں ظاہر ہوتی تھیں وہ سب ہم دیکھتے رہے۔ We continued to observe the blessings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے، 2 سال پورے حلیمہ کے یہاں ہو گئے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ اب حلیمہ کے یہاں چھڑا دیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا خلاصہ کلام کے طور پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات، برکات اور خارق العادت چیزوں کا ظہور ابتدا ہی سے شروع ہو گیا، اور اس کا مشاہدہ سب سے زیادہ بالکل رضاعت کے ایام میں جو ڈائریکٹ جس خاتون نے، جس عورت نے کیا، وہ ہیں حلیمہ سعدیہ۔ انہوں نے مختلف واقعات کا اظہار کیا ہے، اور اس کتاب میں کچھ اہم چیزیں نقل کی گئی ہیں، لیکن بہت سی اور تفصیلات ہیں جو بڑی کتابوں میں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا کیا حیرت انگیز چیزیں بچپن ہی میں ظاہر ہوئیں۔ یہاں پر مختصراً تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، شارٹ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اب یہ یہیں پر ختم ہوتی ہے تفصیل، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں پہنچتے ہیں اور ان کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلا سیشن ہم شروع کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام، اور اس کو ہم اگلے سیشن میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔